صدر جو عمر البشیر ہیں سوڈان کے، بڑے عرصے سے صدر ہیں، کئی سالوں سے صدر ہیں، وہ بشار الاسد سے ان کی ملاقات سامنے آئی ہے، وہ شام میں گئے ہیں، بشار الاسد سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 2011 کے بعد یہ جب سے خانہ جنگی شروع ہوئی ہے شام کے اندر، اس وقت سے لے کر اب تک یہ کسی بھی عرب ملک کے سربراہ کا پہلا دورہ ہے، یعنی کہ 7.5 سال کے عرصے میں عرب ملکوں نے شام کے ساتھ تعلقات ختم کیے ہوئے تھے۔ عرب ممالک بالخصوص خلیجی ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ بشار الاسد کی جو حکومت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور بشار الاسد نے عوام پر ظلم کیا ہے، اسے ختم ہونا چاہیے، اور جو جرائم ہیں ان جرائم کی وجہ سے بشار الاسد کو ہٹایا جائے۔ یہ خلیجی ممالک کا موقف شروع سے رہا ہے، لیکن اب جو سوڈان ایک بڑا ملک ہے، افریقہ کا اگرچہ ملک ہے، مصر کے ساتھ لگتا ہے، لیکن خلیجی ممالک سے سوڈان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ سوڈان کا جو صدر ہے ان کی ملاقات سامنے آئی ہے بشار الاسد کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ تعلقات جو ہیں سوڈان شام کے ساتھ اچھے کرے گا۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا نے قذافی کو مار دیا، حسنی مبارک کو ہٹا دیا، اور تیونس کے جو صدر تھے ان کو ہٹا دیا، تو یہ ساری صورتحال دنیا کر چکی ہے، اور اس میں تمام عالمی طاقتیں ملوث تھیں اور تمام عالمی طاقتوں کا اس میں ہاتھ تھا۔ لیکن دوسری طرف سے شام کا معاملہ ہے، اتنے لاکھ لوگ مارے گئے ہیں اور اتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ہجرت کا جو بڑا سب سے زیادہ تاریخ کا ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ایک ثانیہ سامنے آیا کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شام سے دربدر ہو گئے، وہاں کی عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ پھر شام کے ساتھ جو شام کا بشار الاسد کا سب سے بڑا حلیف ہے ایران، اس کا جو کردار ہے شام کے اندر وہ بھی دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ایران کی جو ملیشیا ہیں وہ وہاں شام کے اندر سرگرم رہیں، کئی لوگوں کو مارا، وہاں کی زمینیں بھی انہوں نے خریدیں، اور وہاں کے بازاروں پر بھی قبضہ کیا گیا۔ تو یہ ساری صورتحال شام کے اندر رہی، اور بشار الاسد کا جو سب سے بڑا حلیف ایران بھی رہا، پھر روس نے بھی بشار الاسد کی مدد کی۔ اب وہاں پر ایک عرب ملک کے سربراہ یعنی عمر البشیر سوڈان کے صدر جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ملاقات کرتے ہیں ان سے، یہ پہلی ملاقات ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ جنم لیتا ہے، کیا عرب ممالک اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ بشار الاسد کی حکومت باقی رہے اور ان کے ساتھ معاملات مذاکرات کے ذریعے طے کیے جائیں؟ پھر یہ بھی بڑا سوال ہے کہ بشار الاسد کے پیچھے اتنی بڑی کون سی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے اسے ہٹایا نہیں جا سکا، اور پھر جو وہاں سے جو لوگ بیچارے مارے گئے یا شہید ہو گئے ان کا کیا قصور تھا، ان کو جنہوں نے مارا ہے ان سے کب حساب لیا جائے گا، بالخصوص بشار سے؟ اور پھر مستقبل میں خانہ جنگی کیا مستقل طور پر ختم ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آج انٹرنیشنل میڈیا بحث کر رہا ہے، اور جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ مذاکرات اس طرف جا رہے ہیں، یہ صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ بشار الاسد کو کسی حد تک قبول کیا جائے گا، یا ان کے کردار کو، سیاسی کردار کو کم کر دیا جائے گا، یا پھر وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، دیگر اپوزیشن جو متحارب یا جو لڑ رہی ہیں بشار کے خلاف، ان کو قائل کیا جائے گا کہ وہ بھی حکومت کا حصہ بن جائیں۔